الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت لیلۃ القدر کا تذکرہ فرما رہے ہیں. لیلۃ القدر اس رات کو کہتے ہیں جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، عرض کیا، اللہ کے رسول پہلی امتوں کی عمریں تو لمبی ہوتی تھیں، اس امت کی عمر بہت چھوٹی ہے، تو عبادت میں برابری کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان میں لیلۃ القدر جسے نصیب کریں گے اسے 80 سال کے قریب عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اب جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے کے آخری ہفتے کے اندر لوگ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے تاکہ اس لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈ کر اس میں عبادت کر سکے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لیلۃ القدر کی رات عبادت اور ثواب کی نیت سے کھڑا رہا، جس نے رات کو جا کر گزار دیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. ایک بندہ جب زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اس بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کئی منزلیں ہوتی ہیں محبت کی. پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جس کے ساتھ محبت ہو گئی بار بار اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے، دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں اس بندے کو اس گھر والے کے ساتھ محبت ہے. تو لکھتے ہیں علماء ایک آدمی جب بار بار مسجد کو نماز کے لیے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. دن میں 5 بار اللہ کے گھر آنا، اللہ کے سامنے
سجدے میں پڑ جانا، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے بار بار پیش کرنا، یہ گویا اللہ کے ساتھ محبت بھی ہے اور جنت کے ساتھ تعلق بنانا بھی ہے۔ پھر علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، جب آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو بندہ اس کی راہ میں مال لٹاتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ایک مسلمان اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو فرماتے ہیں یہ آدمی اپنے مال کا 40واں زکوٰۃ نکالتا ہے۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے۔ اسی طرح یوں لکھتے ہیں علماء، جب آدمی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے۔ اب یہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسے محبت ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ایک آدمی جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے تو گویا یہ آدمی اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اسی طرح ایک آدمی کو جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو یہ آدمی اس کی محبت میں گھر چھوڑ دیتا ہے، مال لگا دیتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک آدمی جب مال لگا کر گھر چھوڑ کے حج پر چلا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اب جب یہ رمضان کا مہینہ 2 عشرے مکمل ہونے کے قریب ہو گئے تو اب تیسرے عشرے کے اندر مسلمان اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المعتکف هو یعتکف الذنوب، کہ ایک معتکف آدمی تمام گناہوں سے بچتا ہے یا تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی جب اللہ کے گھر میں آتا ہے رمضان میں اعتکاف کی نیت سے، اور جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، لوگ باہر جو نیکیاں کرتے ہیں اس اعتکاف والے کو ان کا ثواب بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر محلے میں کوئی آدمی مر گیا، محلے والے جنازے کے لیے جاتے ہیں، اعتکاف والا جنازے کو نہیں جا سکتا تھا، اسے بھی جنازہ پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کوئی محلے میں رشتہ دار بیمار ہو گیا، لوگ بیمار پرسی کے لیے جا رہے تھے، یہ اعتکاف میں تھا نہیں جا سکا تو اسے ویسے ہی ثواب مل جاتا ہے بیمار پرسی کا۔ فرماتے ہیں جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے اعتکاف کی نیت سے اور 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے اس بندے کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین و آسمان جیسا برابر ہے۔ اب ایک مسلمان سوچے محلے میں ہے، گھر کے قریب ہے، گھر سے کھانا آتا ہے، ساری سہولیات ہونے کے باوجود جب وہ اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعامات کے ساتھ نوازتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے اعتکاف کی نیت سے، تو اعتکاف کرنے والے کی نیت جب خالص ہوتی ہے تو اس آدمی کو اعتکاف کے بدلے
300 شہیدوں کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب ایک مسلمان جب آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا، اب اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یوں آتا ہے کتابوں میں انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر ایک ڈراؤنی جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان اکیلا ہوتا ہے، منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے، اور نہ وہاں جھوٹ بول سکتا ہے، نہ مکر و فریب کر سکتا ہے۔ اب وہاں خوف کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ایک آدمی جب اعتکاف بیٹھتا ہے اور پھر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اس آدمی کے لیے اس قبر میں خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ اب ایک آدمی چاہتا ہی یہ ہے، ساری زندگی نے کیا کیوں کرتا ہے کہ اس آدمی کی زندگی بھی دین کے اوپر گزرے، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے موت کے وقت ایمان کی حالت ہو اور قبر میں پہنچے تو آسانی کا معاملہ اس بندے کے ساتھ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے ثواب کی نیت سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اب جب بندہ ان فضائل کو سنتا ہے، فضائل سننے کے بعد ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ کم از کم اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے۔ لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، فرمایا ایک فرض ہے، فرض کفایہ ہے، ایک سنت ہے اور سنت کفایہ ہے۔ جنازے کو فرض کفایہ کہتے ہیں اور اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ ایک محلے کا ایک آدمی جنازے کے لیے چلا گیا، اب ایک آدمی کے جاننے سے باقی لوگ جنازے سے بری ہو جاتے ہیں۔ ہاں ثواب کی نیت سے تو جاتے ہیں، لیکن کم از کم ایک آدمی کا جانا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ جنازے کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں کہ ایک محلے کی مسجد ہے تو کم از کم ایک آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ جب ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو باقی محلے والے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں کہ کوئی اعتکاف نہیں بیٹھا۔ لیکن جتنے زیادہ آدمی بیٹھتے ہیں اتنا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ایک ایسی مسجد ہے محلے میں کہ کوئی آدمی بھی اعتکاف نہیں بیٹھا، تو کوئی آدمی بھی جب نہیں بیٹھتا مسجد خالی رہ جاتی ہے اعتکاف کی حالت سے، تو پورا محلہ اس کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے۔ تو ہم یہی کوشش کریں جب رمضان کی یہ دن آئیں تو رمضان کے آخری عشرے کو قیمتی بنائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رمضان کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 10 دن تو رحمت کے ہیں، پھر 10 دن مغفرت کے ہیں، پھر 10 دن جہنم سے خلاصی کے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھیں گے، حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے ایک آدمی اعتکاف بیٹھ گیا اور وہ اعتکاف کی حالت میں سویا ہوا ہے، تو فرمایا اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں لوگوں کو ایک مسئلہ پیش آتا ہے۔ اکثر لوگ اس مسئلے کے بارے میں تحقیق بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں لوگ ایک الفاظ سنتے ہیں جو ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں، جیسے فدیہ ہو گیا، فطرانہ ہو گیا، سایہ ہو گیا، باش ہو گئی۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں فدیہ اور فطرانہ، باش اور سایہ یہ سب ایک چیزیں ہیں۔ تو ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی بیمار تھا، بیماری کی حالت کی وجہ سے وہ آدمی روزے نہ رکھ سکا۔ اب جب وہ آدمی روزے نہیں رکھ سکتا، شریعت مطالعہ اسے بتاتی ہے اب روزے کے بدلے میں فدیہ دینا ہے۔
2 کلو گندم کے برابر پیسے دے یا گندم دے، جو روزے کے بدلے میں دیا جاتا ہے اسے فدیہ کہتے ہیں۔ اور یہ فدیہ کسی غریب اور لاچار آدمی کو دیا جاتا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، جسے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو جب رمضان آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ فدیہ فطرانہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، نہیں، جو روزے کے بدلے میں کسی غریب کو دیا جائے اسے فدیہ کہتے ہیں۔ اور فطرانہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، اب یہ پورے مہینے کے بدلے میں ایک فدیہ کے برابر کسی غریب کو کوئی چیز دے گا۔ مثلاً فطرانہ 2 کلو گندم بن گیا یا 2 کلو گندم کے برابر پیسے بن گئے۔ اب یہ جو فطرانہ ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی روزے رکھتا ہے اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتے ہیں، جب وہ فطرانہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول کرتا ہے۔ تو فدیہ رمضان کے بدلے میں دیا جاتا ہے، اور فطرانہ روزوں کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے۔ تیسری چیز جسے ہم سرسایہ یا باش کہتے ہیں، یوں ہوتا ہے تقریباً ہر جگہ یہی ہوتا ہے، لوگ سال کے بعد جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے ساتھ امداد کی مد میں محلے کا ہر آدمی ایک خاص رقم دیتا ہے۔ مثلاً اس مسجد میں 1000 روپیہ باش ہے، اب یہ لوگ اس باش کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک آدمی پورا سال مسجد میں نماز پڑھتا رہا، اسے ایک امام 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے ملا۔ جب گرمی کا موسم ہوا اسے پنکھے ملے، رات کا وقت ہوتا ہے لائٹیں ملی، جب سردیاں آتی ہیں حال گرم کرنے کے لیے ہیٹر ملتا ہے، وضو کرنے کے لیے گرم پانی ملتا ہے، یہ ساری چیزیں اس باش سے ادا کی جاتی ہیں۔ تو ایک آدمی جب پورا سال نمازیں پڑھتا رہا اور پورے سال کے بعد جب عید کا دن آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو مسجد کے انتظامیہ والے یہ باش اور سرسایہ لیتے ہیں۔ اب ایک آدمی پورے سال کا 1000 روپیہ مسجد کو دیتا ہے تو یہ ایک تو اپنے لیے ثواب بھی زیادہ کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا اسے 700 کے قریب صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہی کوشش کیا کریں جب رمضان کے اس مہینے میں عید کے دن تک اگر مسجد والے باش کا اعلان کرتے ہیں تو ہر آدمی یہ دینے کی کوشش کرے تاکہ جتنے لوگ مسجد میں عبادت کے لیے آئیں گے ان کا ثواب اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔